الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بسنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت کے قابل میرے ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا مائک ٹھیک ہے؟ یہ بھی لگام ہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا کرم و احسان ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا ہے. ایمان کی نعمت پر تو ہر ایک پیدا ہوتا ہے، لیکن ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، ایمان والے گھر میں پیدا ہونا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. اللہ کا کرم ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان والے ماں باپ نصیب فرمایا. اب اس ایمان کی نعمت کے ملنے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علماء کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے اپنی امت تک پہنچا دی. جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس ایمان کو بچا کر کے لے جانا، یہ ہے امت کی ذمہ داری. اسی لیے حضرت لقمان جو نبی نہیں ہے، ایک ولی ہے، لیکن اس ولی کی نصیحتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں آپ میرے جانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایک باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا چاہے تم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہو لیکن بیٹا ایمان کو بچانا. یہ نصیحت کسی نبی کی نہیں ہے. حضرت لقمان کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اس نصیحت کا تذکرہ قرآن میں فرما رہے ہیں. کیوں؟ نصیحت بڑی اہم ہے. نصیحت بڑی اہم ہے. فرمایا میرے بیٹوں میرے جانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس نصیحت کا ذکر قرآن میں فرما کر کے ہر ماں باپ کو یہ ذمہ داری سمجھا دی کہ اپنے اولاد کی شادی کرا لینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ اب تو میرے اولاد کی ذمہ داری میری پوری ہو گئی اس لیے کہ میں نے شادی کرا دی. ماں باپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. ماں باپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. اس لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا. اگر اولاد گنہگار ہے، اولاد بے نمازی ہے اور اولاد شریعت سے دور ہے تو اس اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا، ہم نے آپ کو اولاد دی تھی تو آپ نے اپنے اولاد کے نیک بنانے کی فکر کیوں نہیں کی؟ پوچھا جائے گا. شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پھر یہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو بھول نہ جائے. اس لیے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، نصیحت کو یاد رکھنا.
کبھی ایسے حالات آ جائیں گے، ایسے موقع آ جائیں گے کہ اس موقع پر نماز سے زیادہ اہمیت ایمان کے بچانے کی ہوگی، نماز سے زیادہ اہمیت اپنے بچوں کے ایمان کے بچانے کی ہوگی، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ اب یہ وقت اپنے بچے کو حسن بصری اور اپنی بچی کو رابعہ بصریہ سمجھنے کا نہیں ہے۔ یہ دور کہ صرف میرا بچہ عالم ہے، عالم سمجھ کر کے اس پر مطمئن ہونے کا یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ عالم بھی مندر کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ دور صرف اس پر مطمئن ہونے کا نہیں ہے، میرا بچہ تو پڑھا ہوا ہے۔ نماز سے زیادہ اہمیت اپنے اولادوں کے ایمان کی، اس لیے کہ ایک تہجد پڑھنے والی بچی، تہجد پڑھنے والی بچی، تہجد پڑھنے والا باپ، لیکن حال اس وقت وہ بیچاری ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بچی مسلمان نہیں ہے، تہجد پڑھنے والی بچی۔ اس لیے ماں باپ کی اس زمانے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے محبت کے ساتھ اپنی اولادوں کو ٹائم دے۔ صرف پیسہ جمع کرنا، اولاد کی شادی کرانی ہے، شادی کرانی ہے، لیکن اولاد سے محبت کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پورے دن بازار میں جگہ جگہ اب تو کیا ہے، ہمارے جوانوں کی عادتیں ایسی خراب ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی چیزیں نشیلی، یا تو سگریٹ یا تو ایسی نشیلی چیزوں کی عادتیں پڑی ہیں۔ بھائیو، ابھی ایک جگہ سے آ رہا تھا، وہاں اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیلیں کی، وہاں کی عورتیں یوں کہہ رہی تھی، مولانا پیسے ہم دیویں، ہمارے شوہروں کو لے جاؤں، یہ نہ کماتے ہیں بلکہ پی کر کے پڑے رہتے ہیں اور گھروں میں ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں۔ اور یہ حال دور کی بات نہیں کر رہا، نمازی جوان، میرے جملے سننا، نمازی جوانوں کا حال یہ ہے، نشیلی چیزوں کے عادی ہمارا جوان ہو گیا، اور باپ اس پر مطمئن ہے میرا بچہ تو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، میری بچی تو گھر میں تعلیم کرتی ہے۔ بھائیو، اپنی اولادوں کو ٹائم دو، جوان شوہروں اپنی جوان بیوی کو ٹائم دو۔ میں ایک جگہ پر مستورات میں بات کرنے گیا، ظہر کے بعد مستورات میں بات تھی، مغرب کے بعد مردوں میں تھی۔ ظہر کے بعد مستورات میں بات کر کے عصر کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بچہ آیا تھا اور اس نے آ کر کے مجھے ایک خط دیا، ایک کاغذ، اور اس بچے نے یہ کہا، مسجد کے باہر پچھلے دروازے پر 6 بچیاں کھڑی ہیں اور ان 6 بچیوں نے آپ کو یہ خط لکھ کر کے دیا ہے۔ میں نے مسجد میں بیٹھ کر کے وہ خط پڑھا، خیر بچیاں تو چلی گئی، میں نے خط پڑھا، اس خط میں ان بچیوں نے لکھا تھا، کہا مولانا آپ نے ظہر کے بعد مستورات اور عورتوں میں بات کی، آپ نے خاص جوان بچیوں سے کہا بیٹا حالات ایسے ہیں، ایسے حالات میں اپنے آپ کی زندگی کو موبائل سے دور رکھو بیٹا، موبائل کو کم استعمال کرو، ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، تم اور اپنے غلط تعلقات سے اپنی ذاتوں کو بچاؤ، اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھو۔ ان بچیوں نے لکھا، کہا مولانا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جوان شوہروں کا یہ حال ہے، وہ یا دین پر کماتے ہیں اور رات کو کما کر کے آتے ہیں تو دیر دیر تک گاؤں کے چوراہے پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، یا کبھی گھر آ جاتے ہیں تو گھر آ کر کے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس پورا دھیان موبائل میں ہوتا ہے، ہم سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم غلط کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ شکایت میرے قوم کی بچیوں کی ہے۔ آج دیکھ لو ہمارا حال، آج جوان بچے کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے باپ کیا کر کے ابا پیر دباؤ، آج پیر دبانے کا کام موبائل نے لے لیا۔ بیٹا ہے تو بیٹا رات کو روزانہ اپنے باپ کے پاس جا کر کے بیٹھے، اپنے باپ کا پیر دبا رہا ہو، اپنے ابا کا سر دبا رہا ہو۔ وہ بچے قبروں میں چلے گئے یا وہ بچے وہ ہیں جو ابھی بڑی عمر کے ہیں، ورنہ ہمارا جوان طبقہ اس کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، موبائل موبائل موبائل۔
سکون میں نہیں ہے. اگر یہ موبائل بھول کر کے اگر کمانے کے لیے چلا گیا تو شاید اٹیک آ جائے گا, اس کا اٹیک آ جائے گا. موبائل نے معاشرہ ختم کر دیا. ایک رشتہ داروں میں آپس میں آج رشتہ دار کہتے ہیں ہمارا بھانجا آتا ہے, لیکن بھانجے کو ماموں سے بات کرنے کی فرصت نہیں. کیا پڑھنے والا طبقہ, کیا نہ پڑھنے والا طبقہ, ہر ایک کو موبائل کے نشے نے ختم کر دیا. جس کو بھی دیکھو موبائل میں گیم, جس کو بھی دیکھو موبائل میں یوٹیوب, جس کو بھی دیکھو موبائل میں پتہ نہیں کیا سے کیا چیزوں میں. گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں گزر جاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے گھر میں آنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ کے گھر میں آنے کا ٹائم نہیں ہے. تھوڑی دیر اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ لاؤ بیٹھ کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ سے نصیحت لے لے. بلکہ حالات یہ ہیں کہ اگر بچہ موبائل عشاء کے بعد دیکھ رہا ہے اور باپ اگر بلاتا ہے تو بیٹا تو تاری سے بات کرتا ہے, بیٹا باپ سے تو تاری سے بات کرتا ہے. ایسے حالات میں میرے بھائیوں بھی میں رونا رو کہ میری اولاد, آج تو ہمارے چھوٹے بچوں کا یہ حال ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب تک موبائل نہ دو کھانا نہیں کھاتے. چھوٹے بچوں کو موبائل نہ دو کھانا نہیں کھاتے بچے ہمارے. رات کو عشاء کے بعد ماں باپ بیٹھے ہیں اور چھوٹے بچے سارے. بلکہ میں ایک گھر میں گیا جہاں انتقال ہو گیا تھا, مغرب کے بعد جنازہ نکلا ہے گھر سے, مغرب کے بعد اس باپ کا جنازہ نکلا ہے. میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا, مغرب کے بعد سبق تھا, تو میں پہنچا عشاء کے بعد. مغرب کے بعد جنازہ ہوا ہے, عشاء کے بعد اس گھر میں پہنچا. اسی گھر کے باہر میں 6 بچے آپس میں مل کر کے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے باپ, ان کو اتنی بھی ہمت نہیں ان بچوں کو کہے, حالانکہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بیٹا موبائل بند کرو, گھر میں جنازہ ہوا ہے, مغرب کے بعد جنازہ نکلا ہے. لیکن دادا گیا دنیا سے, کوئی بھی مطلب نہیں ہے, بس مطلب موبائل سے ہے. اور یہ مکان کسی عامی انسان کا نہیں تھا, سمجھدار اور خواص کا, سمجھدار اور خواص کے بچے تھے. بچہ بچہ موبائل میں ہے, سکون ہی نہیں ہے. بھائیو نتیجہ کیا ہے کہ آج ہماری ہی اولاد, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہماری اولاد کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے, آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن سکون نہیں ہے. ایک چائے کا اسٹول چلانے والا چائے کی دکان چلا رہا تھا, تو چائے کی دکان چلانے والا, اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا. اس نے چھوٹے بچے سے کہا, بیٹا میرا سر درد کر رہا ہے, بیٹا ایک کام کر بیٹا, میں جاتا ہوں وہاں میڈیکل میں اور گولی پی کر کے آتا ہوں بیٹا, تاکہ سکون ہو جائے. چائے کی لاری چلانے والا بڑا انسان, بڑا آدمی میڈیکل میں گیا. کیوں؟ سر درد کر رہا ہے, سکون ہو جائے, گولی پی کر کے آؤ. میڈیکل میں گیا تو وہاں چھوٹا بچہ کھڑا تھا. چھوٹے بچے سے کہا, بیٹا وہ بڑے بھائی کہاں گئے میڈیکل والے؟ تو اس بچے نے کہا, چچا وہ بھی صبح سے آئے تھے تو ان کو بھی کوئی سکون نہیں تھا, سر درد کر رہا تھا, سکون نہیں تھا. انہوں نے مجھے کہا, بیٹا ذرا یہ میڈیکل سنبھال لیں, میں وہ چائے کی دکان پر جاتا ہوں, چائے پیوں تاکہ سکون ہو جائے. اس سمجھ میں آ رہا ہے, چائے والا سکون لینے کے لیے کہا گیا ہے میڈیکل میں, میڈیکل والا سکون لینے کے لیے کہا گیا ہے. چائے کی دکان میں سکون ہوتا تو اس کو میڈیکل میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میڈیکل والے کو سکون ہوتا, چائے کی دکان میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب یہ ہے ہم چین اور سکون دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. میرے بھائی اور چین اور سکون دینداری میں ہے, چین اور سکون اللہ کے احکامات پر چلنے میں ہے, چین اور سکون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے میں ہے. آج قبر کھودتے ہوئے بھی میرے جوان کا موبائل بند نہیں ہوتا. غفلت کا یہ حال ہے, قبر کھودتے ہوئے بھی موبائل بند نہیں ہو رہا, قبر کھودتے ہوئے بھی موبائل کے میسج کا دیکھنا ختم نہیں ہو رہا. یعنی اینڈ چل رہا ہے, اینڈ
کہ جو قبر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قبرستان میں جاؤ تاکہ موت کی یاد آوے، تو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، قبرستان میں جاؤ. اور آج وہی حال عام بے دینی ہے میرے بھائی. نمازی تو ہیں لیکن آج میرے بچوں کی فکر سے ہمیں بے فکر کر دیا ہمارے موبائل نے. ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. بچہ کیسے میرے پاس موبائل مانگ سکتا ہے؟ کب؟ جبکہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے موبائل نہ دیکھیں. آپ تجربہ کر لو، پورے مجمع سے کہتا ہوں، آپ تجربہ کر لو، آپ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی موبائل ہاتھ میں نہ نکالو. ہاں صرف فون پر بات کرنے کے لیے فون آ گیا ٹھیک ہے، باقی کوئی چیز میسج دیکھنے ہو یا کچھ بھی دیکھنا ہو اپنے بچوں کے سامنے نہیں. پھر مجھے مل لینا تمہارے بچے کھانے کے موقع پر موبائل کے لیے ضد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. چھوڑ دیں گے بچے ماں باپ کو جب کچھ دیکھتے ہیں ان کا تمنا ہوتی ہے، پھر ان کے دل میں شوق آتا ہے، پھر نظم سننے کا شوق آتا ہے، موبائل میں گیم دیکھنے کا شوق آتا ہے. پھر میں ہی تو چھوڑ دوں، میرا گھنٹوں وقت میرا موبائل میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں، رہا سرہا معاشرہ، رہی صحیح شرم آج موبائل نے ختم کر دی. آج ہمارا چھوٹا بڑے سے پوتاری سے بات کر لے گا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو نصیحت کرنے میں 1000 بار سوچے گا، بھائی میں کہوں گا پتہ نہیں یہ میری عزت رکھے گا یا نہیں رکھے گا. آج چھوٹا بڑے سے پوتاری سے بات کر لے گا. میرے بھائیوں، اس کا نام دینداری نہیں ہے، اس کا نام دینداری نہیں ہے. میرے اندر میں حیا ہو، میرے اندر میں شرم ہو، اور حیا والا انسان زبان سے نکلنے والے الفاظ کو غور سوچ کر کے نکالتا ہے. حیا ہے. آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بچیاں اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو اوروں نے تباہ نہیں کیا، ہم جوانوں نے تباہ کیا ہے، ہم نے خراب کیا ہے. میری مسجد کا حال، میری نماز کی فکر نہیں، اللہ کے راستے میں بتانے گئے کتنا وقت ہو گیا، کتنے چلے میرے پک گئے، کتنا وقت ہو گیا. میرے بھائی، دینداری کی فکر نہیں، لیکن حال موبائل کی بے چینی کا حال. گھر میں جتنے افراد اتنے موبائل، جتنے افراد. ایک آدمی زکوٰۃ تو کھائے گا لیکن 10,000 کا موبائل بھی استعمال کرے گا. زکوٰۃ بھی کھائے گا، 10,000 کا موبائل بھی استعمال کرے گا. موبائل کے معاملے میں تو غریب نہیں ہے. گھر میں ہر ایک کے پاس. ایک آدمی نے کہا مولانا فلانی بیوہ عورت ہیں، کیا وہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہ کیوں؟ میں نے کہا ان کے 3 بچے ہیں اور وہ 4، گھر میں 4 بڑے موبائل ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو 10 سے 20,000 کا موبائل رکھنے کی؟ بھائی ضروریات پوری نہیں ہونی، سب سے پہلے اپنے موبائل کو ختم کرو. لیکن زکوٰۃ دینے والا انسان بوٹ اور عید کے دن جوتے لاتا ہے 500 روپئے کے، اور زکوٰۃ کھانے والا انسان بوٹ اور جوتے لاتے ہیں 3,000 روپئے کے. یہ میرے سامنے کی بات ہے، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. دینے والا تو 500 کے جوتے پہنتا ہے اور زکوٰۃ کھانے والا 3,000 کے بوٹ پہنتا ہے اور روزانہ شرٹ بدلتا ہے. ورنہ کیا ہمارا جوان زکوٰۃ کا اس کو تصور آتا، جوان کو تصور آتا کہ میں زکوٰۃ کی رقم کھاؤں. آج ہمارے جوانوں کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوگا. اگر گھر میں اچانک 1 لاکھ روپئے کی بیماری آ گئی تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے قرض لینا پڑے گا، کہیں نہ کہیں سے قرض لینا پڑے گا. کیا حال ہے؟ میں کیسا جوان کہ میرے پاس 1 لاکھ روپئے کا بیلنس بھی نہیں ہے. میرے جوانوں، آنے والا ٹائم اچھا نہیں ہے. کمائی کے دروازے تنگ ہو رہے ہیں اور پیسوں کے جاوت کے دروازے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جوانوں، دیکھا جائے گا اس موقع پر پھر رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. جوانوں، اپنی عادتوں پر کنٹرول کرو، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو، اپنے موبائل میں گیم کے ریچارج پر کنٹرول کرو.
ایک مالدار اس کے موبائل میں اتنے گیم کا ریچارج نہیں ہوتا جتنا غریب کے موبائل میں ہو رہا ہے. آپ دیکھ لو اپنے گاؤں کے جو تاجر طبقہ ہے ان طبقوں کو موبائل کی اتنی فرصت نہیں ہوگی جتنا کم پیسے والوں کو ہے. موبائل، PUBG موبائل، پتہ نہیں 11 فری موبائل، پورے دن آدمی موبائل موبائل موبائل. کیا بچے کیا بچیاں. نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے پاس لاکھ روپے کا بیلنس نہیں ملتا، اور پھر اسی جوانی میں تھوڑی سی بیماری آئی آدمی دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی عمر تندرستی کی عمر ہے. اس عمر میں کیا کروں؟ میں اپنے مستقبل کے لیے بینک بیلنس کروں، کچھ پیسے میں جمع کروں تاکہ میرے پاس کچھ بیلنس پڑا ہو، مجھے مستقبل میں کام آئے، مستقبل میں مجھے کام آئے. میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے میرے جوانوں، موبائل کا استعمال کم کرو. موبائل کے معاملے میں تھوڑا احتیاط کرو. گیم، موبائل کے گیم وغیرہ میں اپنا وقت، اپنے پیسے برباد نہ کرو. اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر لاؤ. میرے محبوب کا کیا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ علیہ السلام آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں. علماء ذرا نقطہ سننا اس کا. آپ علیہ السلام تو ایک طرف تو فرماتے نماز خشوع سے پڑھو، نماز دھیان سے پڑھو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی نماز کے دوران آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کی نماز. کیا وجہ ہے؟ علماء نے اشارہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نماز کی فکر تو تھی، لیکن اس سے زیادہ آپ علیہ السلام کو امت کے حالات کی فکر تھی. آپ علیہ السلام کو اپنی نماز سے زیادہ امت کے حالات کی فکر تھی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبیلے بنو سلیم اختلاف ہوا اور اس اختلاف کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے گئے. آپ علیہ السلام کی تکبیر اولیٰ چھٹی ہے، آپ علیہ السلام کی تکبیر اولیٰ چھٹی نماز کی، لیکن آپ علیہ السلام وہی رہے. یہ نہیں فرمایا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے آپ یہاں گھروں میں آ رہا ہوں. امت پر نظر تھی. میں صرف میری عبادت کے لیے نہیں آیا، میری عبادتیں تو تھے لیکن ساتھ ساتھ میں نبی ہوں. نبی ہونے کے ناطے سے میں امت کا ذمہ دار ہوں. میں امت کی نمازوں کو دیکھوں، میں امت کے معاملات کو دیکھوں، میں امت کی زبانوں کا استعمال ہوتا دیکھوں. میری امت کیسے زبان کا استعمال کر رہی ہے. آپ علیہ السلام گھر میں ہیں، بیٹی زینب آئی ہے. زینب نے آ کر کے دیکھا زینب خون آ رہا ہے. مشکات شریف میں روایت ہے. زینب نے کہا بابا میں مکہ مکرمہ سے آ رہی ہوں، گھر میں حالات تھے، بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے آئی ہوں. آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب حالات میں چلی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، میرے گھر رہو. ماں نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ کیا دلاسا دیتا. او میرے جوانوں، باپ باپ ہے. او میرے جوانوں، کبھی باپ آپ کو غصے میں آ کر کے ٹوکے گا لیکن تمہارا باپ کبھی بھی دشمن نہیں ہو سکتا. کبھی ان کی بات کو دشمنی میں مت لینا. باپ کی جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، باپ کے جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. باپ کے جیسا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، باپ کے جیسا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. باپ اگر ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو وہ بیچارہ ہمارے مستقبل کو دیکھ کر ٹوکتا ہے. کیونکہ ہمارا جوان کا حال کیا ہے کہ ہمارا جوان دوستوں پر تو مال خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں، بیوی اور ماں باپ پر نہیں کرتا. دیکھو موقع موقع سے راونے ہوتے ہیں. کہاں گئے ہیں پہ جوان جمع ہو کر کے راونا کیا ہے. میں ایک جگہ پر گشت میں گیا، مغرب کے بعد گشت میں تھا. میں نے گھر پر آواز دی، بھائی فلانے نام سے پکارا. بچہ باہر آیا، اس نے کہا مولانا میرے ابا نہیں ہے گھر پر. میں نے کہا بیٹا کہاں گئے؟ تو اس بچے نے کہا میرے ابا نے وہاں راونا کیا ہے، وہاں راونے میں گئے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کھایا؟ اس بچے نے کہا مولانا ہم نے ابھی بیگن اور رینگن کھائے ہیں. اولاد تو رینگن کھا رہی ہے، بیوی رینگن کھا رہی ہے، اور یہ
دوستوں کے ساتھ علماء نے لکھا سب سے بدتر مال وہ ہے جو دوستوں پر خرچ ہو اور ماں باپ رو رہے ہو، اولاد رو رہی ہو۔ آج ہمارا حال دوستوں پر خرچ ہو رہا ہے، میں دوستوں میں تو سخی ہوں اور گھر میں بخیل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باپ باپ ہوتا ہے، باپ کو یہ دیکھا نہیں جاتا کہ میرا بچہ سمجھ نہیں رہا، اس کے دوست اس کو لٹ رہے ہیں، باپ کہتا ہے تو باپ کی بات میرے جوانوں ہمیں کڑوی لگتی ہے۔ باپ اپنے لیے نہیں کہتا، آپ کے مستقبل کے لیے میرا بچہ میرے جانے کے بعد کسی کا محتاج نہ بن جائے، میرا بچہ محتاج نہ بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، گھر پر رہو۔ کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابیات سے فرمایا جنازہ تیار کرو، کفن تیار کرو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی لنگی مبارک بھی دی، حدیث میں ہے کہ یہ لنگی بھی رکھ دینا کفن میں۔ جنازہ اٹھایا، جب قبرستان میں لے گئے، آپ علیہ السلام قبر کے پاس کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام غمگین ہے، اداس ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام کے چہرے پر بشاشت آئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ آپ اداس اور غمگین تھے، پھر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ او میرے صحابہ، میری بیٹی زینب کو میں نے قبر میں اتارا، مجھے یہ فکر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کمزور ہے، اگر قبر کے عذاب نے میری بیٹی زینب کو پکڑ لیا تو میری کمزور بیٹی قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گی؟ کیا آپ علیہ السلام کی بیٹی موبائل دیکھتی تھی؟ کیا آپ علیہ السلام کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کیا آپ علیہ السلام کی بیٹی بے پردہ گھومتی تھی؟ کیا آپ علیہ السلام کی بیٹی بازاروں میں رہا کرتی تھی؟ کوئی خیال کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی حال کیا ہے میرے محبوب کا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں فکر ہے، قبر کے عذاب نے میری بیٹی کو پکڑ لیا تو میری بیٹی کیسے برداشت کرے گی؟ پھر فرمایا اللہ نے وہی اتاری حضور، ہم نے آپ کی بیٹی کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ پھر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایک نبی کو اپنی بیٹی کی قبر کے رلائے، اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فکر ہو، اور میرے بھائیوں میں اتنا مطمئن ہو گیا کہ جنت الفردوس تو میرے لیے ہے، جنت الفردوس تو میرے لیے ہے، چاہے میں دنیا میں کسی طرح رہوں، مسجد میں آؤں نہ آؤں، چاہے میں اپنا دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں نہ نکلوں، چاہے میرے پاس دینداری نہ ہو، لیکن جنت الفردوس میرے نام کے لیے ہے۔ محبوب اپنی بیٹی کے بارے میں آپ علیہ السلام فکر مند ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن آ گئے، مؤرخین نے اس کو لکھا ہے، ثعلبہ ابن عبد الرحمن آ گئے، سفر میں گئے تھے۔ فرمایا حضور کل آنے والے تھے، آئے نہیں ہیں، پہنچے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ دیکھو ذرا راستے میں کوئی حالات تو نہیں آئے ہیں۔ خیر گئے، جانے کے بعد دیکھا تو راستے میں نظر نہیں آئے۔ وہاں ایک پادری کا مکان تھا، تو پادری کو جا کر کے پوچھا بھئی یہاں کسی آدمی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی آتے جاتے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن رات کے سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، رات کے سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ دونوں حضرات رات وہیں رک گئے۔ رات کے سناٹے میں دیکھا کہ آواز شروع ہوئی، یہ دونوں قریب پہنچے تو آواز ثعلبہ ابن عبد الرحمن کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں نے پوچھا ثعلبہ کیا بات ہے، یہاں جنگل میں آپ علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں؟ ان صحابی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ میں سفر سے آ رہا تھا، ایک عورت اپنے گھر کے باہر اپنے بالوں کو دوپٹے کے ذریعے سے سکھا رہی تھی، میری نگاہ اس کے بالوں پر پڑ گئی، جو معاف ہے۔ نگاہ پڑ جانا معاف ہے، نگاہ ڈالنا گناہ ہے۔ میں آ رہا تھا، میرا آنا، اس کا نکلنا، اس کے بالوں پر میری نگاہ پڑ گئی۔ اس کے بعد سے میں بے چین ہو گیا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ، میری نگاہ ایک غیر محرم پر پڑ گئی ہے، میں اس گنہگار آنکھوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاس کیسے جاؤں گا؟ اے میرے اللہ، زمین کو چیرو اور ثعلبہ کو دفن کر دو۔ ایک نگاہ پڑ گئی ہے۔ او میرے جوانوں، ان آنکھوں کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ کس منہ سے جاؤ گے مدینہ المنورہ؟ کس منہ سے جا کر کے کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ اندر سے کہیں گے ہاں آئے ہو میری امت کی عورتوں کو خراب کر کے، کسی اور نے نہیں لوٹا، میری امت کو تو ہی نے لوٹا۔ کس منہ سے حاضری ہوگی؟ آخرت کے میدان میں پلسیدات پر گزر رہا ہوں گا، میرا محبوب کھڑا ہوں گا، فرمایا حضور میں آپ کا امتی ہوں، فرمایا ہاں میرا امتی ہے، لیکن میری امت کی بچیوں کو خراب تو نے ہی کیا تھا، دعا نہیں کروں گا۔ حضور پیاسا ہوں، پانی نہیں پلاؤں گا، تو میری امت کی بچیوں کی حفاظت کرنے والا تھا، تیری تو ذمہ داری تھی میں میری امت کی بچیوں کی حفاظت کرتا۔ ثعلبہ فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو، میں دعا کرتا ہوں، میری دعا پر آمین کہو تاکہ میں زمین میں دس جاؤں، میں اس ناپاک آنکھوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاس آنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں گناہ نہیں ہوا، نگاہ پڑ گئی، لیکن کیا حال ہے میرے ان صحابی کا؟ آج میری نمازوں پر نمازیں جاری ہے، مؤذن بلا رہا ہے، او محمود آباد والوں، او رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھری ہوئی تھی، رمضان کا مہینہ گیا، مسجد خالی ہونے لگی، یہ مسجد کی دیواریں آپ کو بلا رہی ہے، کہاں ہے میرے اندر میں بیٹھنے والے؟ کہاں ہے مجھے ٹیک لگا کر کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ یہ مسجدوں کے مینارے بلا رہے ہیں، کہاں ہے نمازی؟ ابھی تو رمضان گیا ہے، ابھی تو رمضان گیا ہے اور میری زندگی سے نماز چلی گئی، میری زندگی سے نماز چلی گئی۔ ہے کوئی باپ ایسا ہمارے گاؤں میں جو باپ اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر اس لیے رو رہا ہو اے اللہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا؟ ایسے تو باپ مل جائیں گے جن کی اولاد کمانے نہیں جاتی، نشوں میں پھرتی رہتی ہے، اس کے لیے تو رونے والے ملیں گے، مولانا میری اولاد آوارہ ہو گئی ہے، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن میرا جوان بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر کے میں روؤں؟ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میں اس کے پاس بیٹھ کر کے میں روؤں؟ کیا حال ہے ہمارے گاؤں کے نمازوں کا حال، کیا حال ہے میری زندگی کی نماز کا حال؟ ثعلبہ فرمایا عمر میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہو۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ثعلبہ آپ علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے کہا عمر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے الگ کر دو، میرا ہاتھ ناپاک ہے، آپ کا ہاتھ پاک ہے، آپ کا پاک ہاتھ میرے ناپاک ہاتھ پر لگے گا تو آپ کا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں کیا حال ہے صحابی کا؟ ارے مجھے خالی ایک جوان صحابی بتا دو، او پورے مجمع والوں ایک جوان صحابی خالی دکھا دو یا کوئی بھی صحابی دکھا دو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد ایک نماز چھوڑی ہو، ایک نماز، ایک صحابی دکھاؤ خالی بس، مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد ایک نماز چھوڑی ہو۔ اور آج میرے اور اعمال تو ایک طرف، میری نمازوں کا کیا حال ہے؟ میری نمازوں کا کیا حال ہے؟
سالوں ہو گئے میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں. میرا اللہ صرف رمضان میں نہیں کھلاتا، پورا سال محبت کے ساتھ اللہ کھلاتے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا میں غریبوں کا حال دیکھو. افریقہ میں جا کر کے غریبوں کا حال دیکھو. ان غریبوں کا حال پوچھو ان اللہ کے راستے میں جماعت میں جانے والوں سے کہ افریقہ میں جاتے ہو غسل کے لیے وہاں کے لوگ پانی نہیں لینے دیتے، غسل کے لیے پانی نہیں لینے دیتے. غریب ہیں، پانی نہیں ہے، کنویں کے گندے پانی میں پاؤں بھگو کر کے کھاتے ہیں بیچارے. حال دیکھو ذرا. دنیا صرف احمد آباد نہیں ہے. میں ان غریبوں کو دیکھوں، میں نے دیکھا ہے ان بچیوں کو جن بچیوں کے رونے کی آواز ان کے گھروں سے باہر آ رہی تھی. اس بنیاد پر میری ماں، ہماری ماں کورونا میں چلی گئی، ہمارا باپ سانس کی بیماری میں ہے، کئی سالوں سے بیمار چلتا ہے، ہم دو بچیاں عمر لائق ہو گئی ہے اور ہماری شادیاں رشتے طے ہو گئے ہیں، لیکن شادی کرنے کے لیے ہمارے باپ کے پاس روپیہ نہیں ہے. او میرے جوانوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہو آپ کے پاس پیسے ہیں تو امت کے سارے لوگوں کے پاس پیسے ہیں؟ ایک بچی کا فون آیا، کہا مولانا میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرا نکاح کرا لے رہے. میں نے کہا بہن کتنی عمر ہے؟ کہ 57 سال. آج معاشرے نے نکاح مہنگا کر دیا. ارے نکاح کیا، یہاں تو منگنی اور رشتہ بھی لاکھ لاکھ میں ہوتا ہے. یہاں کا رشتہ لاکھ لاکھ میں. اللہ کرے حقیقت نہ ہو. میرے بھائی، میں تو اس گاؤں کے تذکرے بہت کرتا تھا، بہت سنتا تھا، لیکن نکاح کے معاملے میں او احمد آباد والوں، یہاں کی محبتیں مشہور ہیں، یہاں کا بھائی چارہ بہت اچھا ہے، یہاں کی سادگی بہت اچھی ہے، لیکن کاش آپ نکاح کے معاملے میں اپنی اسی سادگی کو باقی رکھتے. او میرے بھائیوں، اپنے رشتے کو ذرا بیٹھو. او ذمہ داروں، او بڑی عمر کے لوگوں، او میرے خواصوں، بیٹھو. اپنے یہاں کی منگنیوں کو سستا کرو. جب منگنی کا یہ حال ہوگا، 1 لاکھ میں ہماری منگنی ہوگی، میرے بھائی اور نکاح کا کیا حال ہوگا؟ وہ غریب باپ کی سسکیاں وہ ہمیں کہاں پہنچائیں گی؟ کیا اس کے لیے ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے بھائی محبت کے ساتھ ذرا سوچو. نکاح کو سستا کرو، ہمارے رشتوں کو سستا کرو. آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق میرے گھر میں نکاح ہو رہا ہو. میں 1 کروڑ پتی آدمی کو جانتا ہوں. کروڑ پتی. آپ علیہ السلام سے 3 طریقے کے ولیمے کرنا ثابت ہے. 3 طریقے کے. آپ علیہ السلام نے پورے گاؤں کی بھی دعوت کی ہے، پورے شہر والوں کی. آپ علیہ السلام نے خاص لوگوں کو بلا کر کے دودھ کی بھی دعوت کی ہے. اور تیسرا ولیمہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ بھئی ہر ایک اپنا اپنا ٹفن لے کر کے آؤ اور میرے دسترخوان پر آ جاؤ، ہم ساتھ میں کھا لیں. یہ 3 ولیمے ثابت ہے. میں جانتا ہوں کروڑ پتی آدمی کو کہ اس کے 3 بچے تھے اور تینوں بچوں میں اس کروڑ پتی آدمی نے ان سنتوں پر عمل کیا. پہلے بچے کی شادی میں پورے گاؤں کا ولیمہ کیا، دوسرے بچے کی شادی میں مسجدہ جماعت کے ساتھیوں کو بلایا اور دودھ پلایا، اور تیسرے بچے کی شادی میں اپنے رشتہ داروں کو کہا ہر ایک اپنا ٹفن لے کر کے آؤ، اپنے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھا لیں. کروڑ پتی ہے. آج مالدار آپے سے باہر نہیں جاتا، مالدار سے زیادہ غریب شادی کے موقع پر اور آگے نکل جاتا ہے. غریب نہیں رہتا. میرے بھائیو، شریعت سنت نورانی سنت میں ہے. میری بات کڑوی ضرور ہو لیکن فائدہ اسی میں ہے. میری آنے والی نسلوں کا فائدہ اسی میں ہے. آج لاکھ کی ہے، کل 5 لاکھ ہو جائیں گے. کل خرچہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ہماری اس آنے والی نسلوں کا. اور یاد رکھنا آنے والا دور ایسا ہوگا پیسوں کے آنے کے دروازے بند ہو جائیں گے.
خرچ بڑھ جائے گا، آوک کم ہو جائے گی. خرچ بڑھ جائے گا، آمد کم ہو جائے گی. کیا حال ہوگا ہماری چھوٹی نسلوں کا؟ یا ہماری چھوٹی نسلیں ان جانے والے بوڑھوں کو بد دعائیں دے گی. سنت کے مطابق ہو میرے بھائیوں، کم خرچہ ہو، ہماری شادیوں میں کم خرچہ سنت کے مطابق ہو. ایک آدمی مثال پیش کرے، دیکھو میرے گھر میں نکاح ہوا اور سنت کے مطابق ہوا. آج شرما شرمی کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ارے میرے بھائیوں، میرا محبوب کیا کہے گا، آپ علیہ السلام کیا کہیں گے. ثعلبہ ابن عبد الرحمن فرمایا عمر اپنا ہاتھ چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثعلبہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ علیہ السلام آپ کو بلاتے ہیں. فرمایا میرا نام لے کر کے کہا تھا؟ فرمایا ہاں آپ کا نام لے کر کے کہا تھا، ان کو لے کر کے آؤ، چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہیں. حضرت ثعلبہ نے فرمایا عمر مجھے آپ لے جاؤ، ایسے وقت میں مسجد نبوی میں پہنچانا، ایسے وقت میں مسجد نبوی میں پہنچانا کہ وہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کر دیا ہو اور مجھے آخری صف میں کھڑا کر دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے نکلے، مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہوئی، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کیا، پیچھے لا کر کے آخری صف میں کھڑا کر دیا. جو ہی آپ علیہ السلام کی زبان سے قرآن شروع ہوا، قرآن قرآن، جو یہ قرآن شروع ہوا، ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آپ علیہ السلام کی آواز پہنچی ہے. ثعلبہ وہی بے ہوش ہو گئے. کیا جواب دوں گا آپ علیہ السلام کو نماز کے بعد؟ کیا جواب دوں گا؟ نماز پوری ہوئی، آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا. حضرت عمر حضرت علی آ گئے، فرما حضور آ گئے. فرما کیا ہوا ثعلبہ کا؟ فرما حضور ثعلبہ آئے تو ہے لیکن آخری صف میں بے ہوش پڑے. آپ علیہ السلام اپنے مصلی پر سے اٹھے اور آپ علیہ السلام پیچھے گئے اور پیچھے جا کر کے آپ علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود مبارک میں لیا، پانی منگوا کر کے ان کے چہرے پر چھڑکا. انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا آپ علیہ السلام ہے. حضرت ثعلبہ نے فرمایا حضور یہ سر ناپاک ہے، میرا سر آپ کی گود کے لائق نہیں ہے، حضور میرا سر نیچے پٹک دو، اس آنکھ سے گناہ ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کے بارے میں آیت نازل فرما دی ہے. فرمایا ثعلبہ صبر کرو، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. جب یہ سنا ثعلبہ پھر بے ہوش ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر میرے اس بھائی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے گھر لے جاؤ، اس کی جوان بیوی اور بچے اپنے باپ کے انتظار میں. بے ہوشی کی حالت میں گئے، ایک طرف میں بیوی دوسری طرف میں بچے ہیں. جب ہوش آیا ہے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھنا میں نے تو میری زندگی تباہ کر دی، لیکن ذرا میرے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا، میرے بچے میری طرح گنہگار نہ بن جائیں. ایک ثعلبہ ارے بھائی گناہ نہیں ہوا لیکن اللہ کے بندے کو فکر تو دیکھو. ہائے میرے جوانوں، میری زندگی گناہ کرتے کرتے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، موبائلوں میں میسیج لکھتے لکھتے میری انگلیاں گھس گئی، موبائلوں میں میسیج دیکھتے دیکھتے میری دماغ کا سوچنا ختم ہو گیا، میری عادتیں خراب ہو گئی. مجھے کبھی مسجد کے کونے میں آ کر کے رونا نہ آیا. آئے میرے اللہ، میں کس منہ سے مر کر کے تیرے پاس آؤں گا، میں کس منہ سے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوں گا جس نبی نے دنیا سے جاتے جاتے صحابہ سے فرمایا تھا میرے صحابہ میرے آنے والے بھائیوں کو کہنا ذرا کل قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آنا، میرے دشمن میرے پاس کھڑے ہوں گے، کہیں میرے دشمن مجھے تانا نہ دے. دیکھو نبی تمہاری امت کا کیا حال ہے، آپ کی امت کے جوانوں کو دیکھو جس کے لیے آپ پورا کرتے تھے، جس کے لیے آپ ٹینشن میں رہتے تھے. آپ کی امت کے جوانوں کو دیکھو، ان بچیوں کو دیکھو
محبوب نے فرمایا صحابہ میرے بھائیوں کو کہنا اس حال میں آنا میرے دشمن مجھے کل کو تانا نہ دے دے۔ میرے بھائیوں ذرا میری زندگی کو دیکھ لو، ارے بیچارہ وہ بوڑھا جس بوڑھے نے کبھی زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھی تھی، جس کے چہرے پر سفید بال ہو گئے، جس کے پیر قبر میں لٹک گئے، آج میرا بڑی عمر کا وہ ساتھی بھی موبائل میں گھنٹوں رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک 80 سال کا بوڑھا ایک چوترے پر بیٹھا ہے اور موبائل میں میچ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہو رہی ہے، میرا جوان باہر بیٹھ کر کے موبائل میں میچ دیکھ رہا ہے۔ او میرے جوانوں، کیا مرنے کا کوئی غم نہیں ہے؟ کیا ہمارا انتقال نہیں ہونے والا؟ ہم کس نبی کی امتی ہے ذرا سوچو تو صحیح، جس نبی نے اپنی اولاد کے لیے نہیں میرے اور آپ کے لیے کیا قربانی دیے؟ ذرا خالی نبی کی قربانی کو تو یاد کروں، میں کس نبی کا امتی ہوں، میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میں کس باپ کا بیٹا ہوں؟ ایسے لاڈ رسول، ایسا رونے والا نبی، بلکہ علماء نے تو ایک روایت یہاں تک نقل فرما دی، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، یہاں تک نقل فرما دی کہ جب صحابہ نے آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارا، انتقال ہو گیا ہے، دیکھا آپ علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے، صحابہ نے اشارے سے سمجھا تو یوں نظر آ رہا تھا آپ علیہ السلام انتقال کے بعد بھی اپنے ہونٹوں سے ذریعے سے کہہ رہے اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آج اس امت کا یہ حال ہو گیا، آج اس امت کا یہ حال ہو گیا، مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا۔ او میرے جوانوں، او میرے جوانوں، او میری بڑی عمر کے لوگوں، ہاتھ جوڑ کے آیا ہوں، تمہارا باپ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا، ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بھائیوں، یار کچھ نہ ہو سکے تو خالی نماز تو پڑھو یار، او میرے بھائیوں خالی نماز تو پڑھو، محبوب کے سامنے یوں کہہ تو سکیں گے حضور کچھ نہیں کیا، پیشانی رکھ کر کے آیا ہوں۔ ارے کچھ نہ کرو، ہمت نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں نہیں جانے کی، نہ جاؤ یار، لیکن مسجد میں تو آؤ۔ یہ مسجد کی دیواریں بلا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا جوان آرام کے ساتھ بستر میں سویا ہے۔ او میرے بھائیوں، اعمال دربار مبارک میں پیش ہوتے ہیں، اعمال دربار مبارک میں پیش ہوتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کے دن ایک روایت کے مطابق میرا عمل پہنچتا ہوگا، میرے محبوب کو کیا ہوگا؟ کیوں مجھے مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی؟ کبھی تو میں کونے میں آ کر کے اکیلا روؤں تو صحیح، اکیلا روؤں تو صحیح۔ اے میرے اللہ، میرے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں اٹھتے اللہ؟ تو مجھے کیوں نہیں بلاتا؟ کس منہ سے آپ علیہ السلام کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے؟ سالبان اپنی بیوی سے کہا میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑے دن کے بعد آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما لے، اتنے میں جنازہ آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کا جنازہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جوان صحابی برداشت نہ کر سکا، اللہ کے گناہ نہیں ہوا تھا، برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ او میرے بھائیوں، او میرے لوگوں، کامیابی، ہماری کامیابی، قبر کی راحت، قبر کا جنت کا باغ ہونا، مرنے کے موقع پر زبان پر کلمہ آنا آپ علیہ السلام کے طریقے میں ہے۔ میری کامیابی آپ علیہ السلام کے طریقے میں ہے، میری کامیابی آپ علیہ السلام کے طریقے میں ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں نمازیں لاؤ، نمازیں لاؤ میرے بھائیوں، لاؤ، رو اللہ کے سامنے، رو رو میرے بھائیوں،
ارے رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بناؤ جوانوں. میرے حضرت فرماتے ہیں میں ایک آدمی کے پاس گیا جس کی ملاقات کے لیے لوگ نہیں جاتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے یہ تو شرابی ہے. حضرت فرماتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پر گیا. دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کھولا تو وہ نشے کی حالت میں تھا. تو مجھے خالی اتنا کہہ دیا امام صاحب بعد میں ملتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بلڈنگ سے سیڑھی سے اتر گیا. حضرت فرماتے ہیں عصر کی نماز میں حضرت فرماتے ہیں میں آیا اور عصر کی نماز میں جب مسجد میں پہنچا جس کو لوگ شرابی کہتے تھے وہ جوان سنتی لباس پہن کر کے عصر کی نماز میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے. حضرت نے فرمایا میں نے نگاہ ڈالتے ہی کہا اے میرے اللہ تیرے اس نیک بندے کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا. یہ طلب سے آیا ہے. پھر حضرت نے سنایا زندگی پر اس کی ایک بھی نماز نہیں گئی. لوگوں او میرے بھائیوں زندگیاں جا رہی ہیں, زندگیاں جا رہی ہیں. آخری رمضان تیسرے روزے کو 25 سال کے بچے کا جنازہ ہوا ہے. میرے پاس پڑا ہوا بچہ 25 سال کی عمر کا بچہ, شادی ہے, شادی ہو گئی تھی, چھوٹی سی ایک بچی ہے. اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. رمضان کی چھٹیوں پر تو مجھے ملا ہے, میں اس کی ملاقات کر کے نکلا ہوں اور تیسرے رمضان کو اس کا انتقال ہو رہا ہے. اسی رمضان کی بات کروں, آخری رمضان کی افطاری سے پہلے ایک آدمی آ کر کے پانی پڑھوا رہا ہے, مجھ سے پانی پڑھوا رہا ہے اور افطاری کے بعد تو انتقال ہو رہا ہے. میرے بھائیوں وہ پہلے خیال تھے کہ بوڑھے جاتے ہیں جوان نہیں جاتے. میرے بھائیوں اب تو کیا جوان کیا بوڑھا کیا بچہ. ایک آدمی خود میرے پاس بیٹھا ہوا اور مجھے کہہ رہا تھا مولانا مجھے 3 دن کے بعد بامبے جانا ہے, ایک حساب نمٹانا ہے, اس سے بامبے جانا ہے. اور تیسرے دن میں نے ان کو جنازے کا غسل دیا ہے. اپنے معاملات کو اپنی زندگی کو صحیح کر لو میرے بھائیوں. اپنی زندگی میں دینداری لا دو میرے بھائیوں. اپنی زندگی میں دینداری لاؤ میرے بھائیوں. اور اس کے لیے میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کرو, نماز کا اہتمام کرو. اور میرے بھائیوں یہ نماز ہماری زندگیوں میں آوے, موقع موقع سے اللہ کے راستے میں نکلو. یہ اللہ کا راستہ, یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. میرے بھائیوں اس راستے کی برکت سے آدمی کو فکر باقی رہے گی. میرا کپڑا میلا ہے یا اچھا ہے کب پتہ چلے گا؟ جب میں نکال کر کے کھنگی پر لٹکاؤں گا اب پتہ چلے گا کتنا میلا ہوا ہے. میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جا کر کے فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھوں گا, وہاں محبوب کی حدیث آئے گی, پھر پتہ چلے گا اچھا میں تو سود میں بھی ڈوبا ہوا ہوں. ایک ایک چیز سامنے آئے گی, میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں تو آنکھوں کا بھی غلط استعمال کرتا ہوں, لین دین میں بھی خراب ہوں. اب پتہ چلے گا میرا بدن میری روح کتنی خراب ہے. اللہ کے راستے میں موقع موقع سے جاؤ. اللہ کا راستہ. اور بھائیوں جس 25 سال کے بچے کا انتقال ہوا وہ 4 مہینے کی جماعت میں تھا. 4 مہینے کی جماعت میں اس کو پیلیا ہوا, بیمار ہوا. امیر صاحب نے اس کو 10 یا کچھ دن باقی تھے, امیر صاحب نے اس بچے کو گھر بھیجا. بیمار زیادہ ہو گیا, 4 مہینے کی جماعت میں تھا, یعنی شہید ہو گیا. اللہ کے راستے میرے بھائیوں موقع محل سے جیسے تقاضے ہو, جیسے ہمارے یہاں رمضان کے بعد 4 مہینے کا تقاضا ہے. میں نے دیکھا ایک جگہ پر ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہے, جھارکھنڈ میں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق ملی. وہاں جھارکھنڈ میں ایک آدمی کو دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور وہ عصر سے لے کر کے مغرب تک دعا کر رہا ہے اللہ کے راستے میں چلنے والی جماعتوں کے لیے. آنکھوں سے نابینا ہے, جماعت کو دیکھا نہیں ہے, لیکن کیا محبت. ایک آدمی کو دیکھا دونوں پیروں سے معذور مسجد کے کونے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تیرے بندے 4 مہینے کی جماعتوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میری بھی تمنا ہے پیروں سے معذور ہوں,
سامان اٹھا نہیں سکتا، اللہ پاک کچن میں چلنا پڑے گا تو چل دوں گا، لیکن ذرا میرے بھی سامان اٹھا کے کوئی انتظام کر دے تاکہ میرے بھی 4 مہینے تیرے راستے میں لگ جائے۔ ایک جوان نے سن لیا، اس نے آ کر پیچھے سے کہا میں تیار ہوں، اور 4 مہینہ اس آدمی کو اپنے کندھے پر لے کر کے گھما۔ پیروں سے معذور تمنا کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دینداری کے لیے اللہ کے راستے کے مہینے کی 4 مہینے کے لیے یہاں کی تشکیلیں چلتی ہیں، کم از کم ہماری جماعتیں وقت پر نکل جائے، اللہ کے راستے کے تقاضے پورے ہوتے رہے۔ اس لیے ہمیں بھی آپس میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اذان کا وقت ہو گیا، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پر نماز ہو جائے، اچھا ہے، درود شریف پڑھ لو، دعا کرا لو۔ ٹھیک ہے، نو کو اذان ہے۔ چلو دعا ہی کرا پانی دعا کرا لیتا ہوں، اور آج تھوڑی ایسا ہو کہیں نماز پڑھتا ہوں، میں سمجھا پونے میں تو نماز۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یقیناً گنہگار ہے اللہ ابھی رمضان گیا ہے میرے اللہ، ہمارے پر سے رمضان کا اثر ختم ہو گیا اللہ رمضان کا اثر ختم ہو گیا اللہ، یہ مسجد کی دیواریں رونے لگی اللہ رمضان میں کیا ماحول رہتا ہے میرے اللہ، رمضان کے بعد میرے اللہ نمازی کم ہو جاتے ہیں میرے اللہ، اے میرے اللہ اس گاؤں میں نمازی بڑھا دیجیے اللہ، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ، اے اللہ ایک مدرسے میں جلسہ ہو رہا تھا میرے اللہ، اے میرے مولا سارے بچوں کی دستار بندی چل رہی تھی، ہر بچے باری باری کھڑے ہو رہے تھے میرے اللہ، سب کو خوشی یہ تھی اب میری باری آ رہی ہے، میرے سر پر دستار پہنائی جائے گی، پگڑی پہنائی جائے گی، میرا باپ پیچھے کھڑا ہے، میرا باپ مجھے لینے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ مجھے میرے والد صاحب مجھے گلے اپنے سینے سے لگائیں گے، ہر بچے کی تمنا ہوتی ہے میرے اللہ، اتنے میں محتمم صاحب پر فون آتا ہے، اور فون ہی آتا ہے، اور آ کر کے یہ فون آیا کہ ابھی ایک بچہ جو فارغ ہو رہا ہے اس کے بچے کا ابھی اس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اے میرے اللہ وہ محتمم صاحب بیٹھے بیٹھے ایک طرف اس بچے کی خوشی کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف اندر ہی اندر میں پڑ رہے ہیں کہ یہ بچہ کتنا خوش ہے اس بات پر کہ میرے ابا لینے کے لیے آئے ہوں گے، میرے ابا مجھ سے اپنے گلے سے لگائیں گے، میں اپنے ابا سے ملوں گا۔ اللہ اس کو کیا پتا گھر پر اس کے ابا کا جنازہ تیار پڑا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہر باپ اپنے بچے کو کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے، اس بچے کا چچا پیچھے کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے۔ کیا ہوگا جب بچہ باہر آ کر کے اپنے باپ کو تلاش کرے گا؟ میں کیا کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ بھائی رو رہا ہے، میں اپنے بھائی کو کیا اطلاع دوں گا کہ آج خوشی کا دن ہے، میرا باپ نہ رہا۔ بچہ باہر نکلا، اللہ چچے نے اپنے آنکھوں پر قابو تو کیا، لیکن جو ہی بچے کا سینہ لگا چچے کے آنکھوں میں سے آنسو آئے۔ بچے نے کہا میرا ابا کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے ابا بیمار ہوئے ہیں، بیٹا تیرے ابا بیمار ہوئے ہیں، نہیں آ سکے بیٹا۔ بھائی بھی رو رہا ہے، چچا بھی رو رہا ہے، بچے کو نہیں پتا۔ اے میرے اللہ جب گھر پر پہنچا ہے، اپنے باپ کا جنازہ دیکھا ہے، اللہ فراغت کی خوشی ایک طرف ہو گئی میرے اللہ، اب اپنا یتیم ہونا یاد آ گیا، اپنے باپ کو میرے
لوٹا اپنے باپ کے جنازے پر بیٹھ کر کے رو کر کہنے لگا باپ، ہر بچے کو اس کا باپ لینے کے لیے آیا تھا باپ، آج میری خوشی میں تم نہ ہوئے باپ۔ اللہ خوشی کے موقع پر تو یاد آئی جاتی ہے، اللہ اثر کے بعد اپنے باپ کی قبر پر جا کر کے رو رہا ہے، ابا آج تم نہ ہوئے۔ اللہ اس یتیم بچے کا واسطہ، اللہ اس یتیم بچے کے آنسو کا واسطہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سے بہت برے ہوئے، اللہ ہم نے دنیا والوں کے طریقے پسند کیے، محبوب کا طریقہ چھوڑ دیا۔ محبوب نے کہا سادہ نکاح کرنا، کم خرچ والا نکاح کرنا، اللہ ہم نے الٹا کر دیا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے، اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے، اللہ اس گاؤں کی سادگی کو باقی رکھنا، اللہ اس گاؤں کے بھائی چارے کو باقی رکھنا، اللہ اس گاؤں کے خودداری کو باقی رکھنا، اللہ اس گاؤں کی محبت کو باقی رکھنا، اللہ اس گاؤں کی اتحاد کو باقی رکھنا، اللہ اس گاؤں کے علماء میں محبتیں باقی رکھنا، اللہ 4 مہینے کا تقاضا ہے عافیت کے ساتھ پورا فرمانا، اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرمانا، اللہ آنے والے مجمع کو قبول فرمائیے، ایک ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، ایک ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، اللہ یہاں کے پروگرام کو قبول فرمائیے، آنے کو قبول فرمائیے، عافیت کے ساتھ واپس گھر پہنچائیے، اللہ جی منگا ہے اپنی شان کے مطابق اپنی شان نصیب فرمائیے، ہماری دعا کو پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔